بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جن آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اور یہ 89 ہے، 89 ہے۔ ان میں سے ایک آیت جو ہے جس کے درمیان میں ہے، سورہ احزاب کی جو ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا درمیان میں ہے۔ باقی 88 آیات ایسی ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کون ہے؟ مطلب کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں، یا جتنے مسلمان ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہر کسی کو یہ آیات جو ہیں وہ مخاطب کر رہی ہیں، ہر کسی کو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو پچھلے دو جو پروگرام تھے اس میں ہم نے سورہ صف کی 2 آیات پر بات کی تھی۔ آج سورہ صف کی آخری آیت ہے۔ سورہ صف جو ہے 61 نمبر سورت ہے قرآن حکیم کی، اور اس کے اندر صرف 14 آیات ہیں، اور بہت بڑے بڑے سبق جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں، جس میں ہم پہلی جو صورت تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی وہ بات مت کہو جو کرتے نہیں ہو۔ صاف جو ہے نا آج کل ہمارا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، پالیسی، ڈپلومیسی۔ آپ کسی سے کہیں گے کوئی بات تو کہے گا ہم ٹھیک ہے جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا آئیں گے، مطلب۔ اور اس کو بہت زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی چالاکی ہے یا ہوشیاری ہے، اور سخت منع ہے اس میں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ کہ وہ بات کہو جو کرو نہیں۔ پھر اس سے اگلی جو آیت تھی اس میں جس پہ ہم نے بات کی تھی وہ تجارت کے بارے میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت کیا تھی؟ اس میں اللہ اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا کرو، کہ تم تجاہدون، جہاد کرو، ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کے بعد جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں اچھا تجارت جب بھی بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ سوچتا ہے، تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک ایسی جنت اور ایک ایسے پرسکون گھروں میں داخل کیا جائے گا کہ جس میں تمہیں بہترین رہنے کی جگہیں تمہیں ملیں گی، اور تمہیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ تو چلے آخرت کا ایک وعدہ ہے کہ تمہیں جنت میں ایک جنت عدن جو ہے اس میں جگہ دی جائے گی، لیکن ساتھ اللہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے جلد باز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے کوئی فائدہ مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی والا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں بہت جلد فتح دے دی جائے گی۔ اور یہ وعدہ پورا ہوا، اور یہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ آیات اس دور میں اتری ہیں جب جنگ احد ہو چکی تھی، اور جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا تھا، مدینہ کی فضا کیا تھی، مسلمانوں کو جو اتنے زیادہ شہید ہوئے تھے، 70 کے قریب جو ہے صحابہ اکرام اور بڑے بڑے جید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ شہید ہوئے، اور کس طرح ان کا کلیجہ جو ہے چبایا گیا، اور کس طرح ان کی لاش جو ہے اس کی بےرحمتی کی گئی۔ یعنی وہ انتہائی سخت حالات تھے، جہاں دور دور تک کہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ مسلمان اٹھیں گے، اور وہ جو کمزور قسم کے جو قبائل تھے اور کمزور قسم کے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمانوں کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے تھے، مایوسی کی اور ناامیدی کی وہ کوششیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر۔ اس دور میں اللہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں بہت جلد فتح دے دی جائے گی، اللہ کی مدد پہنچے گی اور تمہیں بہت جلدی فتح دے دی جائے گی، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنا سا عرصہ جو ہے وہ گزرا، جنگ احد کے بعد 8 سال کا عرصہ بھی، اس سے بھی کم کا عرصہ، اور کہاں وہ جس مکہ سے نبی محترم اور صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، اس مکہ کو انہوں نے
کس طرح جو ہے وہ ان کے قدموں میں آیا، اور کس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے اور سر جھکائے، یعنی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے سر جھکا رہے تھے جن کو گھر سے نکالا تھا۔ اتنی جلدی کی فتح اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی جدوجہد کرنی پڑی، کتنی قربانیاں دینی پڑی، مال لگایا گیا، جان لگائی گئی، کوششیں کی گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے وہ فتح دی، اور وعدہ پورا ہوا کہ بہت جلدی تمہیں یہ فتح دے دی جائے گی۔ تو وہ اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے۔ جلدی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان کو تو بہت جلدی فتح مل گئی۔ چلے ہم اتنے مضبوط اور اتنے اس والے گہرے ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ لیکن بات ہمیں فتح دے گا اللہ۔ یہ پاکستان بننے کا ہی آپ دیکھ لیں، پاکستان کیسے بنا، کہ تو کر سکتا تھا پاکستان بنے گا؟ انگریز مخالف، ہندو مخالف، خود مسلمانوں کے اندر ایسے مسلمان جو زیادہ شاید بعمل تھے وہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن بن گیا ایک ملک، ایک ریاست بن گئی۔ ابھی آپ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا آپ دیکھیں، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ وہ جو بنگلہ دیش میں کیا حالات تھے، وہ 70 80 80 90 سال کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، اور کوئی امید ہی نہیں تھی کہ بھائی بنگلہ دیش میں بھی کوئی اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے، لیکن آیا۔ لیکن کیسے آیا؟ کوششوں سے، محنت سے، جدوجہد سے، قربانیوں سے۔ تو یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ وعدہ ان کے لیے تھا تو ہمارے لیے وہ وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں اتنی ہی محنت، اتنی ہی جدوجہد، اتنی ہی کوشش، اتنی ہی جو ہے نا وہ مال اور جان اور کوششیں اور اوقات لگانے پڑیں گے۔ آخری آیت جو ہے وہ اس میں ایک دفعہ پھر اللہ اپنے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بن جائے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آتے ہیں میدان میں، ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لے آیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ جو ہے وہ جو بڑا گروہ تھا، اکثریت جو تھی وہ کافر رہا، وہ ایمان نہیں لایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ غالب آ گئے، یعنی انہیں کامیابی حاصل ہوئی، انہیں فتح حاصل ہوئی۔ حواری جو ہے نا ان کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، صرف 12 لوگ تھے، اور وہ جو حواری تھے وہ کوئی امیر کبیر قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ یہ ملا جو ہے نا کشتیاں چلانے والے اور انتہائی غریب لوگ تھے۔ وہ ان کے پاس نہ کوئی مالی وسائل تھے، نہ ان کا کوئی خاندانی پس منظر تھا، نہ ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا، نہ ان کی کوئی جو ہے نا ان کی بیکنگ تھی۔ وہ 12 لوگ جو ہیں وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے پھر کوشش کی اور محنت کی، اور پھر ان میں سے آخر میں ایک جو ہے نا وہ پھر اس نے غداری بھی کی کہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر انہیں شبہ میں ڈال دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہ 11 12 لوگ جو تھے ان کی کوششوں اور محنتوں سے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ پھیلا، اور اس نے اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اب یہ جو ان 11 12 لوگوں کی جو کوشش تھی، محنت تھی، اس کے نتیجے میں پھر ایک دین پھیلا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بہت جلدی اللہ نے اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اسلام موجود ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے۔ وہ کوئی اپنی عیسائیت کی تبلیغ یا دعوت کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور
ان پہ وہ ایمان لا کر اور ان کے دین کی سرخروئی کے لیے، ان کی دین کی کامیابی کے لیے، اس کے لیے پھر ایک نظام جو ہے وہ قائم کریں گے۔ تو اس نظام نے قائم تو ہونا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں؟ اب کیا اللہ یہ سارے کام خود نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ کن کہہ دیتا ہے، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی کون انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ مطلب اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی، اگر ہم اسلام کی عبادات کو بھی دیکھیں، اسلام کے صدقات کو، زکوٰۃ کو، پورا جو معاشی نظام ہے اس کو، سیاسی نظام کو، تعلیمی نظام کو، اسلام کو دیکھیں تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کس کے لیے؟ انسانوں کی بہتری کے لیے، ایک ایسے نظام کے قائم کرنے کے لیے ہے جو انسانوں کے جہاں بہتری ہوگی، جو انسانوں کے مسائل حل ہوں گے، جہاں انسان ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکے گا۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کا نام یہ نظام ہے۔ اور چونکہ ہم یہ دعویٰ ہے ہمارا، اور دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا سارے جو ہیں، امپیریلزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، دہریت ہے، سیکولرزم ہے، یہ سارے کے سارے اسلام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اسلام کے مقابلے میں متحد ہیں۔ ان سب کا جو ہے نا نظریہ اسلام کے مقابلے میں وہ کیوں، کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا کسی بھی علاقے میں تو اس کے مقابلے میں پھر کوئی اور نظام ٹھہر نہیں سکے گا۔ کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے نا، یہ اسلام کا جو نظام ہے یہ سسٹینیبل نظام ہے، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج کل معاشی مسئلہ ہے۔ اب اسلام نے غربت کو ختم کرنے کے لیے اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے اتنا ایک شاندار نظام بنایا۔ یہ جو ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ، ہر بندہ کوشش کرتا ہے مجھے آمدنی میری پتہ نہ چل جائے، مجھے ٹیکس نہ لگ جائے، لیکن اسلام جو نظام دیتا ہے نا وہ انسان کو خود ہی اس پہ وہ کہتا ہے، خود ہی وہ اس نظام کو ایک ایسا سسٹینیبل نظام ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ بندے کے ہے، وہ کتنی اس کی آمدن ہے، اس پہ وہ کتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے، وہ خود ہی دیتا ہے، وہ کوئی اسے پوچھے یا نہ پوچھے دیتا ہے۔ آپ نے اگر قسم اٹھائی ہے اور قسم اس پہ عمل نہیں کر سکے تو کیا ہے؟ بندوں کو کھانا کھلائے۔ ٹھیک، اب رمضان ہے تو رمضان میں آپ فطرانہ دیتے ہیں، رمضان جب کا اختتام ہوتا ہے تو عید کے موقع پہ، عید سے پہلے آپ فطرانہ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد، ایک معاشی نظام جو ہے۔ جتنے بھی آپ معاملات ہیں آپ دیکھیں، ایک بندہ نماز معذور ہو گیا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مطلب اب اس کے لیے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، بے ہوش ہو گیا ہے یا کوئی اس کو ہوش ہی نہیں ہے، یا اور جتنے بھی معاملات ہیں، اب وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے گا پھر؟ اس کے بدلے میں مالی معاونت کرے گا۔ آج کے موقع پہ آپ جاتے ہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ بھی قربانی، صدقہ، اور یہ جو ہے نا انسان کے اندر ایک وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اسلام باہر سے قانون کو تھوپتا نہیں ہے، انسان کو تیار کر دیتا ہے کہ وہ یہ قربانیاں کرتا جائے، اور اس طرح یہ معاشرہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہر بندہ جو ہے نا اپنے حق کی بات کرتا ہے کہ جی مجھے یہ میرا حق ہے، میرا۔ اس وقت پوری دنیا میں حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارا حق مل جائے، مرد کہتے ہیں ہمیں حق مل جائے، غریب کہتا ہے مجھے حق مل جائے، امیر کہتا ہے مجھے حق مل جائے۔ اسلام حق سے زیادہ کس کی بات کرتا ہے؟ فرض کی۔ اپنا فرض ادا کرو بھائی۔ اب فرض کریں نا، میں اگر ٹیچر ہوں تو میں اپنا فرض ادا کروں تو بچوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ بچوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، اس کا ادب کریں۔ اگر وہ یہ ادب اور احترام اپنا فرض ادا کریں تو میرا حق ادا ہو جائے گا۔ والدین اگر اپنا فرض ادا کریں کہ بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے کریں، بچوں کی خیال رکھیں ان کا، تو اولاد کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اولاد پہ یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ والدین کی ادب کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ اب وہ اگر اپنا فرض ادا کریں تو والدین کبھی نہیں کہیں گے جی ہمارا بچے ہمارے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ اسلام جو ہے نا فرائض پہ زیادہ زور دیتا ہے، اپنا اپنا فرض ادا کری جاؤ، حق خود ہی مل جائے گا۔ میرا جو فرض ہے وہ کسی کا حق ہے، خاوند کا جو فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے،
بیوی کا جو فرض ہے وہ خاوند کا حق ہے، ہمسائے کا جو فرض ہے وہ اس کے دوسرے ساتھ ہمسایہ جو ہے اس کا حق ہے۔ ہر بندہ اپنے فرائض کا ذمہ دار ہے کہ بھئی میری اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ تو یہ ایک اتنا خوبصورت اور زبردست نظام ہے کہ اگر یہ کہیں قائم ہو گیا تو پھر کوئی دوسرا نظام اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام ایسا جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے معاشی ناخدا بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے حقوق ہم سے چھین کر پھر ہمیں حق دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں۔ بھئی ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم سارے حقوق ایک ریاست کے شہری کی حیثیت سے جو ہمارے فرائض ہیں وہ سارے ادا کرتے ہیں۔ اب کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہماری گلی، ہماری سڑک، ہمارا انصاف ہمیں ملے؟ یہ تو ہمارا حق ہے، حکومت کا یہ فرض ہے، وہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ لیکن نظام ایسا ہے کہ نہیں، وہ ہٹلر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو پتا نا، ہٹلر کا نام سنتے ہی اس کو ایک بڑا ظالم اور حکمران جو ہے، وہ ہٹلر جو ہے اس نے ایک دفعہ ایک مرغا لیا اور اس کا مرغے کے جو ہے نا پیر اس نے نوچنے شروع کر دیے۔ وہ نوچتا جا رہا تھا اور مرغا چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا درد سے۔ زندہ مرغے کی آپ دیکھیں نا اوپر سے پیر نوچیں تو کیا اشر ہوتا ہے اس کا۔ اسے سارے پیر اس کے نوچ کے بالکل اسے ننگا کر دیا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا، اور اس کے بعد دانے جو ہے نا جیب سے نکال کے ایک مٹھی جو ہے نا اس کو وہ ڈالنے شروع کر دیے، اور اب وہ جدھر جاتا تھا مرغا اس کے پیچھے جاتا تھا۔ اب وہ بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ بالکل یہی صورتحال ہماری ہے، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں وہ ہمارے حقوق ہم سے چھین کے، اور پھر ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور پھر ہمیں وہ تڑپا تڑپا کر اور ہماری دروازوں پہ ہمیں وہ ناک اپنی رگڑا کر پھر ہمیں کوئی اگر کوئی چھوٹا سا کوئی دے دیں کوئی حق۔ اس علاقے میں آپ دیکھا نا کہ کتنا کام ہوا ہے، پانی کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پانی مہیا کرے؟ لیکن نہیں دیتے، جا کے منت کریں فلاں کی اور فلاں کی اور فلاں کی، لیکن پھر بھی دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہمارا سیاسی حامی ہے، ہمارا سیاسی مخالف ہے، تب وہ جا کے دیں گے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے کہ جس میں حقوق جو ہیں، جس میں خلیفہ گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر ہے، اس میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو کیوں آواز آ رہی ہے رونے کی؟ پتہ چلا کہ بچے جو ہیں، وہ پوچھا بیوی کیا بچے کیوں رو رہے ہیں، اور ادھر ہانڈیاں بھی آپ نے چڑھائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا خاتون نے کہ یہ اس ہانڈی کے اندر پتھر ہیں، پانی جو ہے ابل رہا ہے، بچے رو رو کے جب اس کو میں نے کہہ رہی ہوں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، تو یہ اسی طرح سو جائیں گے پھر۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خلیفہ کو اس بات کا علم ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، خلیفہ کو کیا علم ہے، اس کو تو کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنی حکمرانی میں مست ہے، اور خلیفہ خود سن رہا ہے۔ اور وہ اسی وقت جاتے ہیں بیت المال سے، وہ اس کے لیے اناج اٹھا کے لاتے ہیں، اور ساتھ غلام ہے، اور غلام کہتا ہے میں اٹھاتا ہوں جی، اور وہ کہتے ہیں نہیں، کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کی گٹھڑی بھی اٹھاؤ گے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خلیفہ وقت جو ہے وہ جا کے اس خاندان کی جو ہے وہ اس کو وہ راشن فراہم کرتا ہے۔ خاتون ہے ایک، اور وہ ایک خیمہ باہر لگا ہوا ہے، اور وہ باہر جو ہے نا اندر خاتون کے درد کی اور تکلیف کی آواز آتی ہے، تو وہ جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے اس بات میں سے؟ تو انہوں نے کہا جس طرح میری بیوی جو ہے وہ اب اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، اور کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جاتے ہیں گھر سے اپنی بیوی سے کہتے ہیں چلو بھئی اٹھو، اور وہ اپنی بیوی کو، خلیفہ کی بیوی، وہ عام قسم نہیں، کو 22 لاکھ مربع میل کے رقبے کا حکمران جو ہے، اور وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے کہتی ہیں کہ یا خلیفہ، یا ان کو اس طرح کا وہ خطاب مخاطب کرتی ہیں کہ مبارک ہو، تو اس وقت وہ بندہ جو ہے کانپ جاتا ہے کہ ہیں خلیفہ وقت اور خلیفہ وقت کی بیوی۔ اور پھر ایک خاتون جو ہے وہ مدینہ میں جو بالکل معذور ہے بیچاری، اندھی ہے، اور
حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، اور وہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو اس کی میں مدد کروں، جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کام ہوا ہے۔ پھر جاتے ہیں دوسرے دن، وہ اسے پوچھتے ہیں کون، کہتے ہیں کوئی بندہ آتا ہے اور آ کے کر جاتا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، سارے کام کر جاتا ہے، مجھے کھانا کھلا جاتا ہے، میرے گھر صاف کر جاتا ہے، سارا کچھ۔ پھر ایک دن وہ صبح کی نماز سے بھی پہلے چھپ کے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بندہ کہاں ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو حضرت بکر صدیق خلیفہ وقت جو ہے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہا ہے، اور گھر کا جو ہے وہ اس کے سارے کام ان کا کر رہا ہے۔ اس طرح کا حکمران جب آئے گا تو پھر وہ سلطنت روما کا جو ہے سب سے بڑی سلطنت ہے، اس کا سفیر آتا ہے اور ملنا ہے، حضرت عمر سے ملنا ہے، ان کا دور ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں جی؟ تو کہا ادھر اس طرف گئے تھے، جا کے دیکھا تو ایک پتھر جو ہے سر کے نیچے رکھا ہوا اور زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، 22 مربع کلومیٹر کا یا میل کا جو علاقہ ہے اس کا حکمران زمین پہ، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ جتنے ہیں یہ ہمارے حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کب شہید ہوتے ہیں؟ حضرت عمر تو نماز کی امامت کروا رہے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت علی نماز کے لیے آ رہے ہیں تو صبح کی نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو راستے میں حملہ ہوتا ہے ان پہ۔ مطلب اس طرح کے جب حکمران ہوں گے تو پھر کیا کوئی ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر سکے گا؟ لیکن ایسے حکمران ہم کیوں آنے دیں؟ ہمیں تو وہ حکمران چاہیے، اور ہم جا کے ضرور انہی کو حکمران بنانے کے لیے ہم اپنی قوتیں لگاتے ہیں جو ہمارے حقوق کو پامال کریں، اپنے فرائض جو ہیں ان کو بالکل سر انجام نہ دیں۔ مقصد اس نظام کا اس لیے ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ان کو دے دیا جائے، اللہ کی غلامی میں ان کو، کیونکہ اللہ کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جب آپ یہ نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے، چھوٹا سا کام ہم نے کیا نا، ابھی جو ریفرینڈم ہوا ہے، کتنی انا جو ہے اندر ہمارے اندر کتنی وہ اندر سے آ رہی تھی کہ یار یہ کوئی چھوڑو، یار یہ کوئی کام ہے، یعنی سب سے پہلا جہاد تو انسان اپنے خلاف کرتا ہے نا، چھوڑو یار کہ یہ وقت بھی دے رہے ہیں اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کیا فائدہ ہے، لوگ آگے سے سنا بھی رہے ہیں، طرح طرح کی بحثیں کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ہم کر رہے ہیں۔ تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سب سے پہلا جو ہے نا اپنے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے خلاف جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر مال لگانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی جلی کٹی سننی پڑتی ہے، الٹی سیدھی جو ہے دلائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد ہی نظام قائم ہو سکتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، مطلب اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا آسان ہے نا میرے لیے کہ میں اور آپ بھی جو ہے نا سردی کے موسم میں گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے گرم بستر میں ہیٹر کے سامنے، تو کتنا سکون پرسکون وہ ماحول ہوگا، اور سامنے جو ہے نا ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ فلم وغیرہ بھی چل رہی ہو، تو پھر وہ زیادہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چھوٹا سا کام ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی اپنے آپ کو وہ اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑے گی، ظاہر ہے اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جس محنت اور جس توجہ کی ضرورت ہے، جو وقت لگانے کی ضرورت ہے، وہ جتنا ہم لگا رہے ہیں اتنا اللہ ہمیں محنت دے رہا ہے، اتنی ہمیں اللہ پھل بھی دے رہا ہے۔ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ پھل ہے، جہاں پہ زیادہ محنت ہو رہی ہے جن علاقوں میں، جیسے ہم چکلالہ اسکیم 3 ہے، یہ علاقہ جو ہے جسے پوش علاقہ کہتے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے جو ہے نا لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اب وہاں سے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ جو کینٹ ہے چکلالہ کینٹ، اس کا یعنی ایک دو بندے جو ہیں، ایک تو کو تو اللہ نے واپس بلا لیا، دو بندے ہمارے جیتے ہیں جماعت کے، ان کی جو وارڈز ہیں، ان کے جو حلقہ ہے اس میں جا کے دیکھیں، یعنی وہ ایک بندہ یا دو بندوں کی وجہ سے وائس چیئرمین بنا ہے جماعت کا بندہ، یہ مرزا خالد صاحب جو ہیں، یہ چکلالہ اسکیم، یہ جو چکلالہ کا جو کینٹ ہے اس کے وائس چیئرمین بنے، اور وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ ان کا جو چونکہ ہیڈ ہوتا ہے وہ آرمی کا آدمی ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے،
تو وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں ان کے کاموں سے کہ بھائی دیکھیں ان کو جو کام ملتا ہے، ان کو اگر ہم 1 لاکھ کا گرانٹ دیتے ہیں تو یہ 3 لاکھ کا کام کرتے ہیں، 10 لاکھ دیتے ہیں تو 20 لاکھ کا کام کرتے ہیں یہ۔ کوئی مسئلہ جو ہے نا، خود گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، کہاں کسی کا کوئی مسئلہ ہے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی اسی طرح کراچی میں جن جن یونین کونسلوں میں جماعت جیتی ہے، آپ ان یونین کونسل میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کتنے حالات بدل گئے ہیں، وہاں پہ کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں۔ وہاں کی سڑکیں آپ جا کے دیکھیں، وہاں کی گلیاں دیکھیں، وہاں کے جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ چلڈرن پارک پہ، ان پارکوں کو جا کے دیکھیں کہ انہوں نے بالکل اس کا شکل ہی بدل دی ہے۔ تھوڑے سے علاقے میں کوئی 20-22 یونین کونسلیں ہیں جہاں پہ جماعت کے وہاں چیئرمین بنے ہیں، وہ بالکل وہاں پہ ایک مختلف آپ کو وہ نظر آئیں گی۔ تو یہ نظام اگر قائم ہو جائے اور اس طرح کے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ان کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں انسان جو ہے وہ انسانوں کا محتاج نہیں رہے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی، اور وہ بڑی ہی عجیب بات سی، آج اگر ہم کریں تو شاید ہمارے اوپر کوئی فتویٰ لگ جائے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہاری دعاؤں کو آسمانوں کی طرف نہ جانے دوں، دعاؤں کو آسمانوں کی طرف نہ۔ دعا بندہ کب کرتا ہے؟ ایک ایمان والا بندہ جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کے سامنے سرنگو ہوتا ہے، لیکن دعائیں تب کی جاتی ہیں جب آپ کے مسائل انسانوں کے سے حل نہیں ہوتے، تو بندہ کہتا ہے اللہ کے سامنے اللہ تو ہی۔ یعنی اس مطلب اس کا انڈائریکٹ یہ تھا کہ میں تمہارے سارے مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کر دوں گا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کانپتے تھے کہ حکمران جو ہے وہ۔ اور آپ اس کے بعد دیکھا جو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، جو جن کو شہزادہ بانکے شہزادے کہتے تھے، جب ان کو خلیفہ بنانے لگے تو بے ہوش ہو گئے، میں نے خلیفہ نہیں بننا بھی، زبردستی ان کو بنایا گیا، اور جب بنے تو پھر بالکل تبدیل ہو گئے۔ اور ان کا وہ 2-2.5 سال کا جو عرصہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی، جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، وہ دور بھی ایک زبردست دور ہے۔ اور جو خلفائے راشدین ہم کہتے ہیں 4 ہیں، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں جو ہیں، ان کو 5ویں بھی بعض لوگ شامل کرتے ہیں کہ وہ 5 خلفاء تھے۔ تو یہ نظام ایک اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جس کے قائم ہونے کے بعد پھر انسان کا محتاج نہیں رہے گا۔ انسان جا کے دفتروں میں اور فائلوں کے پیچھے نہیں گھومے گا، بلکہ لوگ جو ہمارے ذمہ دار ہوں گے، عہدیدار ہوں گے، وہ لوگوں کے پیچھے پھریں گے کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے نا بھوکا نہ رہ جائے، کسی بندے کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے، کوئی بندہ غلط طریقے سے کسی دباؤ میں نہ آ جائے۔ تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اس دنیا، اس نظام کو، اس زمین کے اوپر ایک ایسا نظام قائم کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس طرح ہم بھی کہیں گے کون مددگار ہوگا؟ اللہ کا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول تو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے جو ان کا میسج ہے، ان کا جو پیغام ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ان کی حدیث موجود ہے، ان کی جو سنتیں ہیں ان کے وہ موجود ہیں، ان کا تمام تر جو ہے وہ ایک دیا ہوا جتنے اسباق ہیں وہ سارے موجود ہیں، ایک رول ماڈل کے طور پر ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ اور وہ لوگ جو آج یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ نظام قائم کر دیں گے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے اور نظام قائم ہو جائے گا، یہ تو کام نہیں ہوگا۔ قائم تو تب ہی ہوگا جب ہمیں اپنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو ان میں سے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان میں سے حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کے ہیں، تو بس ایک طائفہ، ایک گروہ، چھوٹا سا گروہ اسلام لے آیا بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے یعنی باقی جو لوگ تھے انہوں نے کفر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فأیدنا الذین آمنوا، پھر اللہ نے ان کی مدد کی،
جو ایمان لے آئے علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فَاصْبِحُوا ظَاہرین پھر وہ کامیاب ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو کامیابی دی، پھر فتح یاب ہو گئے، پھر وہ اس دین کو پھیلانے میں اور دین کو آگے بڑھانے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی ہمیں اب حوارین کی جگہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اس دین کو کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے ہماری۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم میں اللہ کی مدد کرنے کے لیے، نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم مددگار ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش، محنت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، مالی قربانی بھی سب سے پہلے، پھر جانی قربانی بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی تم نے قائم کیوں نہیں کیا، قائم تو اللہ نے کرنا ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے۔ کسان جو ہے کھیت میں کیا ڈالتا ہے، اناج، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد یہ تو نہیں کہتا میں نے زبردستی بیج بھی نکالنے ہیں، وہ تو اللہ نکالے گا۔ بیج ڈالنا، کھیت تیار کرنا، اس کی اچھی تیاری کرنا، یہ کسان کا کام ہے۔ اب اس میں سے فصل جو نکلے گی وہ اللہ نے نکالنی ہے، تو ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب اس کا پھل، نظام قائم کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا، وہ جو کہتے ہیں نا ہر بات اللہ سے ہوتی ہے، تو وہ اللہ سے ہی ہوگی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش، محنت، جدوجہد، مالی قربانی، وقتی قربانی، اور ہر جانی قربانی۔ اس کی تو ابھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس پورا ایک نظام موجود ہے، فوج موجود ہے۔ جو جانی قربانی کے لیے تو وہ ہیں بیچارے روز شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے نا، ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور ہمارے اندر خلوص جو ہے اس کی جو صلاحیت ہے صرف وہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جدوجہد کو کامیابی دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔